کیا سمجھتے ہیں 78 سال بعد میں صرف ڈائریکٹ اس پہ آؤں گا، پاکستان کا مستقبل مزید کیسے درخشاں بنایا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اور اللہ کے حضور بھی سربسجود ہوں کہ جب ہم فلسطین میں اور کشمیر میں اور دنیا بھر کی وہ ریاستیں جہاں پر جو آزادی کے لیے جدوجہد میں اپنی جانیں گنوا رہے ہیں، آپ خود دیکھیں کہ جو غزہ کا حال ہے، جو فلسطین کا آج صورت حال ہے، تو اس میں پھر ہمیں آزادی ایک نعمت لگتی ہے۔ اور بالکل آپ نے جس طرح اپنے ابتدائیے میں جو ذکر کیا اللہ تعالیٰ کی بابرکت آیات کے ساتھ کہ اللہ نے اپنے وطن سے محبت کے لیے، اس کے ساتھ وفاداری کے لیے جو کچھ اپنے قرآن پاک میں نازل فرمایا، یہ ہم سب یہ قدرتی طور پہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ صرف قرآن کے ساتھ ہی احادیث میں بھی آپ کو ذکر ملتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکے سے، تو وہ مدینے میں ہمیں بےتاب رہتے تھے اپنے شہر کے لیے، اور وہ بہت فراق میں رہتے تھے۔ تو یہ ایک شہر سے، ایک وطن سے محبت ہے، اور ہمیں بھی اپنے وطن سے اسی طرح محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ آج 78 برس گزر گئے، ہم ہمیشہ تنقیدی جائزہ لیتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہم نے بہت ترقی بھی کی، اور جس طرح انڈر اسٹیمیٹ کیا جا رہا تھا معرکہ بنیان المرصوص کے حوالے سے، آپ نے دیکھا کہ اس وقت ایک واضح طور پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کو بہت سوشل میڈیا اور کچھ ایسے جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں، انہوں نے ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا کہ جی پاکستان پہ ایک حملے کی دیر ہے اور پاکستان تحس خدا نخواستہ تحس ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ہماری مسلح افواج نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی قیادت میں جتنی جانفشانی سے، بہادری سے اس معرکے کو نہ صرف فتح کیا، آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پوری نیشن اور تمام پولیٹیکل جماعتوں نے یونائٹ ہو کے، خاص طور پہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سفارتی محاذ پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت کے اندر انڈیا کا، مودی کا جو دہشت گردی کا چہرہ ہے وہ بے نقاب کیا، اور پاکستان نے اپنے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پہ نہ صرف اجاگر کیا، بلکہ امریکہ نے بھی کہا کہ مسئلہ کشمیر حل ہونا ہی اس خطے میں امن کی ضمانت ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس نے، اور میڈیا کا بھی بڑا رول رہا ایز اے نیشن، ہم سب کا تھا کہ وہ جذبہ تھا کہ وہ رات جو ہے وہ ایک ایسی رات تھی کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ وہ جو معرکہ ہوا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد وقت جب ہمارے فیلڈ مارشل سپہ سالار عاصم منیر صاحب نے کہا اللہ اکبر کر کے، جب انہوں نے فجر کی اذان کے بعد حملہ کیا، تو پوری قوم کے اندر جو ہے ایک جذبہ تھا فتح کا، جشن کا۔ بالکل ایسے، اور وہ دیکھیں کہ جہاں پہ ڈرون حملے ہو رہے تھے، لوگ اسے کس انداز سے لے جاتے تھے اور وہاں پر خود پہنچ جاتے تھے اور اس کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ جنگ پوری قوم نے مل کر جیتی ہے، اور اس میں ہمارے سپہ سالار اور عاصم منیر صاحب اور ہماری مسلح افواج کا بہت بڑا ہاتھ۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا یاد ہے مجھے، UN میں انہوں نے ریزولوشن وہ ان کے ہاتھ میں تھی، پھاڑ دی تھی کہ میں وقت ضائع نہیں کرتا، میری قوم میرا انتظار کرے۔ کشمیر پہ ان کا بڑا ڈیسائسو سٹینڈ تھا۔ تو یہ یوم آزادی کے، جشن آزادی کے مہینے میں کشمیریوں کو کیا پیغام ہے کہ اس حوالے سے پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا آپ نے ذکر کیا، اور بالکل انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اور شہرگ آپ کو پتہ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو پاکستان ہمیشہ، پاکستان پیپلز پارٹی نے کشمیر کو اپنے اولین ترجیحات میں رکھا، اور کشمیر کی آزادی ہمارا نصب العین ہے۔ اور آج کے دن بھی ہم، یوم آزادی کا دن ہے آج ہمارا، اور پوری قوم جس طرح شان و شوکت کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ منا رہی ہے، ہمارے اہلیان کشمیر بھی ہماری اس خوشی میں، کیونکہ وہ تو ہمیشہ ان کے ہاں تو آپ دیکھیں کہ بچہ جو ہے وہ آزادی کا نعرہ لگاتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی آزادی کا نعرہ لگاتا ہے، اور پاکستان زندہ باد۔ انہوں نے اپنے گھروں میں جھنڈے لگائے جس کی انہیں بھاری قیمتیں ادا کرنی پڑی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہزاروں لاکھوں کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے، ان کے ساتھ جو انسانیت سوز مظالم ہوئے ہیں، جس طرح 370 اور اس طرح آرٹیکلز لگا کے ان کے آزادی کو سلب کیا گیا۔ آج کے دن ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ UN کی ریزولیشن پر اقوام متحدہ فوری طور پہ عمل درآمد کرائے، اور کشمیریوں کو ان کے حق رائے دہی کے ذریعے جو ہے انہیں آزادی دلوائی جائے۔ اور جب ہم اپنی آزادی کا جشن منا رہے ہیں تو انہیں بھی یہ پورا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی آزادی کا جشن منائیں۔ ہمارے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔
اگر انہیں تکلیف پہنچتی تو پورا پاکستان جو ہے اسے تکلیف پہنچتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر پاکستانی کے دل کے اندر کشمیر جو ہے وہ زندہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی کشمیر کے اوپر جب کوئی بھی ہم ابھی آپ نے دیکھا 19 اگست کو جب ہم نے 11 اگست کو جب ہم نے کشمیریوں کا ڈے منایا، یوم استحصال، تو پوری قوم ایک تھی، متحد تھی۔ اسی طرح کشمیریوں کی آزادی کے جب جب دن آتے ہیں تو پوری قوم، پاکستانی قوم اس دن کو ان ٹھیک کے ہو گیا۔ ساتھ مناتی ہے۔ گریٹر پاکستان کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ بنگلہ دیش سے قربتیں بڑھ رہی ہیں، کشمیر کاز انٹرنیشنل لیول پہ ہائی لائٹ ہوا ہے، اور سینٹرل ایشین سٹیٹس، ترکیہ، یہ سارے ملک پاکستان کے قریب آئے۔ یورپ میں بھی پاکستان کا پرچم سربلند ہو رہا ہے، عسکری محاذ ہو، ڈپلومیٹک فرنٹ ہو، تو ایک کہیں نہ کہیں گریٹر پاکستان بننے جا رہا ہے بحمدی تعالیٰ۔ کیا سوچ ہے آپ کی اس بارے میں؟ دیکھیں، جس طریقے سے پاکستان کو سفارتی محاذ پر پے در پہ کامیابیاں حاصل ہوئی، ایک طرف وہ بنگلہ دیش جہاں پہ پاکستان کے خلاف بڑے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دشمنی پائی جاتی تھی، وہ دوستی میں تبدیل ہوئی، یہ خطے کے لیے بڑا خوش آئند ہے۔ نیپال کے ساتھ، سری لنکا کے ساتھ، جتنے بھی ساؤتھ ایشیا کے کنٹریز ہیں، آج پاکستان ان کے اندر بھرپور مقبولیت حاصل کر چکا ہے۔ اور ایک وقت یاد ہوگا کہ ہندوستان جو ہے، انڈیا اس کے اوپر برتری حاصل کرتا تھا، اور سارک کے حوالے سے جو اس کا رویہ تھا متعصبانہ، وہ ہم سب کو یاد ہے۔ لیکن آج الحمدللہ پاکستان نے اپنی بہترین سفارتکاری سے، کہ آپ نے دیکھا کہ جب 2022 میں اس ملک میں جو ایک تباہی مسلط تھی، اور انہوں نے پاکستان کو آئسولیشن میں کا شکار کیا تھا، لیکن اس کے بعد جو ایک الائنس گورنمنٹ بنی ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی PMLN اور دیگر جماعتیں شامل ہیں، وہاں پر سب سے پہلے یہی بات تھی کہ ہمیں پاکستان کو ان تمام مسائل سے نکالنا ہے معاشی طور پر، اور جس طریقے سے ہمیں خارجہ پالیسی پہ ناکامی تھی، پاکستان آئسولیشن کا شکار تھا، الحمدللہ پاکستان خطے میں ایک بھرپور قوت بن کے ابھرا ہے۔ اور نہ صرف یہ، آپ نے دیکھا کہ چائنا ہو یا امریکہ ہو یا یورپی یونین کے جتنے ممالک ہیں، برطانیہ، ہر جگہ پاکستان کا جو ہے اس وقت نام جو ہے وہ سربلند ہوتا جا رہا ہے۔ بہترین قیادت ہے، جس طریقے سے بہترین سفارتکاری کی وجہ سے آج پاکستان اقوام عالم میں اپنا سر فخر سے بلند کر رہا ہے، ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔